کشتی نوح علیہ السلام ایک عذاب جو طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو اس میں سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت طوفان سے پناہ لی تھی، مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیوں کے عذاب کی مستحق ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آبادی سے بہت دور آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کی اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آ لیا، جس کا علاج اس گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھل دھلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے کہ انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح کو حکم ملا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہہ، جو ظالم ہیں غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگے۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر ملکی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ اور عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح، ان کی بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف قسم کے پرندے حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور آن واحد میں تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 7 ماہ بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے، جہاں یہ پہاڑی موجود ہے۔ اکثر علماء نے جودی ہی کو ارارات کہا ہے۔ قدیم مصریوں کے نزدیک نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام گل تھا، جو لکڑی کا ایک بہت بڑا تیرتا ہوا مکان تھا۔ آریہ اور ہندی روایات میں دیو کلیان اور اس کے خاندان کے سوا تمام لوگ تباہ ہو گئے۔ ایک صندوق اس کی حفاظت کے لیے مہیا کیا گیا تھا،
اور وہ جس وقت اس میں داخل ہو رہے تھے تو تمام جانور چرند پرند بھاگتے ہوئے آئے اور اس میں داخل ہو گئے، اور جب طوفان تھم گیا تو کشتی پار ناسس کی چوٹی سے جا لگی۔ قدیم پاک و ہند میں ہنود روایات ملتی ہیں۔ ایرانی روایات میں بھی ایک طوفان اور ایک جہاز کا ذکر ہے۔ ہرمیس کو زیوس دیوتا نے خوفناک بارش کی اطلاع دی۔ تب زیوس نے اپنے ایک بوڑھے شخص کو شاہ بلوط کی لکڑی سے ایک جہاز تیار کرنے اور اس میں وافر مقدار میں اشیاء خوردنی جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب اس مرد ضعیف نے اور اس کی بیوی پیرو نے جہاز میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو زیوس نے طوفان برپا کر دیا۔ 40 رات می برسا، آخر کشتی پر ناک کی چوٹیوں سے آ لگی۔ امریکی قبائل نحوہ میں بھی بابلی سیری داستان سے ملتی جلتی داستانیں موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔